السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ابواب کا بیان اساس الصرف کا 21واں سبق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پیچھے سے فعل ماضی کی طرف اور اس سے آگے انشاءاللہ فعل امر و نہی تک تمام مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، باب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے بھی پیچھے پڑھ لیا حروف اصلیہ زائدہ اور ثلاثی مجرد کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے وہ کہتے ہیں ابواب باب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے باب ہے ضربا یضربو، ٹھیک ہے، اور باب افعال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ضربا ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور یضربو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں کو ملا کر ایک باب کا نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ضربا یضربو سے آپ یہ صیغوں کی پہچان کروانے کے لیے ایک طرح سے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اصل میں یہ اس کا جو مصدر ہے ضربا کا وہ تو تھا ضاربن، مارنے والا ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اس کا جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنا وہ بنا ضربا، مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے جی۔ اور یضرب فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنا یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ ضاربن کے فعل مخصوص ثلاثی مجرد، ضاربن مخصوص ثلاثی مجرد کے وزن افعال پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے لیکن ابھی سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ آگے ثلاثی مجرد کے کچھ ابواب کا بیان ہے، یعنی کہ یہ 6 مشہور ابواب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ کثرت سے کثیر الاستعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، رٹا لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ صرف میں زیادہ تر رٹا یعنی کہ گردانوں کے حوالے سے چلتا ہے، لیکن جو اصول و قوانین ہیں وہ تو سمجھنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کون کون سے 6 ابواب ہیں، آپ نے فر بتانا ہے، اور آپ فر تب بھی بتائیں گے جب آپ کو یہ یاد ہوں گے۔ ضرب یضرب، ناصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے باب ضرب یضرب کی مثالیں، باب ناصر ینصر کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ آئے گا اصل میں باب کا مقصد کیا ہے۔ یہ آپ نے نیچے انہوں نے 10 مثالیں دی ہوئی ہیں، ان سب کو آپ یاد کر لیں تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ مصدر ہمیں دے دیا گیا ہے ظلم، جس کا مطلب ہے زیادتی کرنا۔ اب ظاہری سی بات ہے مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کیا کہتے ہیں دوسرے اسم تو بنے لیکن وہ کسی سے نہیں بنا، ٹھیک ہے جی۔ ظلم یہ مصدر ہے، اس سے آگے ماضی اور مضارع کا صیغہ بنے گا ظلم یظلم، ٹھیک ہے۔ ظلم یظلم یعنی کہ ظلم اگر ہے اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ضرب یضرب کے باب سے ہے تو آپ اس پر ظلم یظلم لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یظلم نہیں کریں گے، یظلم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کے باب سے ہے اور اسی کے اعراب پر اس کے اعراب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب یضرب اسی طرح ظلم یظلم۔ پھر ہے نیچے عرفان جاننا، عرف یعرف ماضی مضارع کا پہلا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حبس یحبس، ٹھیک ہے، مصدر ہے کسر توڑنا، کسر یکسر۔ پھر آگے مصدر ہے سرقۃ چرانا، سرق یسرق، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ رجوع سے ماضی مضارع کا پہلا صیغہ رجع یرجع، خرق یخرق، حمل یحمل، نزل ینزل، قصد یقصد، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے لکھے ہوئے ہیں باب ناصر ینصر کی مثالیں، مصدر میں دیا گیا ہے نقص کم کرنا، ماضی کا صیغہ بنے گا ناقص، مضارع ینقص، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے ہو سکتا ہے یہ سوال ہو جائے کہ نقص مصدر سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں، تو آپ یہ تب ہی بنائیں گے جب آپ نے یاد کیا ہوگا۔ اور یہ ابھی تو 10 مثالیں ہیں نا، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ کون سا لفظ کس باب سے ہے، ٹھیک ہے جی۔
ناصر ینصرو، ٹھیک ہے، نقصن کا آپ بنائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ناصر ینصرو سے باب ہے، تو اس کا بنے گا ناقص ینقصو، اسی وزن پہ اسی خاص ترتیب پہ۔ ناقصہ ینقصو نہیں کر سکتے، ناقصہ ینقصی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ ناصر ینصرو ہی کے باب پہ ہے، سو یہ ناقصہ ینقصو ہی ہوگا۔ اسی طرح سترن چھپانا، ستر یسترو، رسم نقشہ بنانا، رسم یرسم، ٹھیک ہے، طردن دھتکارنا، طارد یطرد، سکوتن سکت یسکت، حضور حضر یحضر، دراستن درس یدرس، ٹھیک ہے، رفض رفض یرفض، زجر زجر یزجر، سجود سجد یسجد، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے باب سامع یسمعو کی مثالیں ہیں۔ اسف اسفن ہمارے پاس مصدر ہے، تو سامع یسمعو ہی کے برازن آئے گا آصف یأسفو، سامع یسمعو آصف یأسفو، ٹھیک ہے۔ آگے جہل نہ جاننا، ٹھیک ہے، لا علم نہ، جہل نہ جاننا، اس کا ماضی مضارع کا صیغہ بنے گا جہل یجہل۔ حذر ڈرنا، حاضر یحذر، مرض بیمار، مرض یمرض، تعب تھکا ہوا، تعب یتعب، قلق پریشان ہونا، قلق یقلق، ٹھیک ہے۔ سعادت سعیدہ فعل ماضی، یسعد فعل مضارع کا پہلا صیغہ، ٹھیک ہے۔ رکوب سوار ہونا، راکبہ یرکب، ٹھیک ہے۔ لبسہ یلبس، کرہ یکرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے باب فتح یفتح کی مثالیں۔ بعث مصدر ہے، بعث یبعث، جرح مصدر ہے، جرح یجرح، صبغ صبغ یصبغ، رہن یرہن، نزع ینزع، خلع یخلع، خشع یخشع، بحث یبحث، مضغ یمغد، ٹھیک ہے جی۔ قرأ یقرأ، یہ سارے ابواب سارے کے سارے آپ نے باری باری یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو جائے۔ باب کرم یکرم، اچھا، صعوبۃ مصدر ہے، یہ باب کرم یکرم سے ہے، سو اس پر اعراب اسی طرح فعل ماضی صعوبہ یصعب، بصارۃ بصر یبصر، سہل یسہل، بطل یبطل، جسم یجسم، صفت یصفت، خبثا مصدر ہے، خبث یخبث، رذالۃ مصدر ہے، رذل یرذل، حرکن متحرک ہونا، یہ مصدر ہے، اسی سے آگے مضارع اور ماضی کا حرک یحرک، حکم یحکم، ٹھیک ہے جی۔ باب حاسب یحسب کی مثال۔ فشل فاشل یفشل، ٹھیک ہے، ناکام ہونا۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں جی، نوٹ میں لکھا ہوا ہے ثلاثی مجرد کے تمام مصادر کے اوزان سماعی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کا مخصوص صرفی قاعدہ نہ ہو اس لفظ کو سماعی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ مطالعہ سے، لغت کی کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب مخصوص صرفی قاعدہ، اوزان سماعی، یعنی کہ سننے کے لحاظ سے اور بولنے کے لحاظ سے ایک خاص وزن میں ہوتے ہیں نا، وہ جس باب سے ہے اسی باب کے خاص وزن اور اسی باب کی ترکیب میں سے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ثلاثی مجرد کے تمام مصادر کے اوزان سماعی ہیں، ان کے بنانے کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے، بس باب کے مطابق ہی ان پر حرکات آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم جلد ہی آگے فعل ماضی اور اس کی گردانیں وغیرہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔